بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے لیے جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشن رائٹ وے سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو میری جانب سے دلی عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیوں سے بھرپور طریقے سے مستفید فرمائے اور عالم اسلام پر خصوصی طور پر اپنا کرم فرمائیں، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور سب کو عید کی خوشیوں سے مستفید فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عید، لو اینڈ گفٹ، یعنی عید پر کس طریقے سے اپنی محبتوں کو بڑھایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور سرکار کی حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو ایک دوسرے کو گفٹ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور عید کا موقع ایسا ہوتا ہے جو محبت کو بڑھانے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو عید کے دن سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع کریں۔ آپ جیسے ہی نماز عید سے آئیں تو سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر والوں کو، جو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو آپ عیدی دیں، کیونکہ بچے جو جب خوش ہوتے ہیں نا، تو جو خوشی ان کے چہرے سے جھلکتی ہے، یقین کریں کہ وہ دل کو شاد و آباد کر دیتی ہے۔ تو بچوں کو خوش کرنے سے انسان خود بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کریم بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائی کو، اپنی اولاد کو آپ تحفے تحائف دیں، عیدی دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے اگر بھتیجا بھتیجی، آپ کے بھانجا بھانجی، آپ کے کزن آپ کے قریب ہیں، تو ان کو تحفے تحائف آپ دیں، یا عیدی کم از کم دیں، جو کیش کی شکل میں ہوتی ہے اب تو وہ آپ ان کو دیں تاکہ بچے جو ہے خوش ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، آپ کے قرب و جوار میں، یعنی آپ کے ہمسایوں میں اگر قریب جو چھوٹے بچے ہیں، وہ کئی دفعہ بلکہ بچے بڑی محبت سے نا آپ کے گھر آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، اور وہ سلام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے آپس میں یہ مقصد باتیں کر کے آتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے گھر جائیں گے تو وہ انکل عیدی دیں گے، ان کے گھر جائیں گے تو وہ انکل عیدی دیں گے، تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے، پھر ہم جھولے لیں گے، ہم پلے لینڈ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کھائیں گے، ہم وہ پئیں گے۔ تو دیکھیں بچوں کی نا بہت ساری آرزویں ہوتی ہیں، معصوم سی خواہشیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے تھوڑے سے پیسے دینے سے بچے دیکھیں پورے سال کی جو آرزو لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار اس عید کے اوپر نا میں نے اس انکل سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس انکل نے مجھے اتنے دینے ہیں، تو میرے پاس اتنے سارے پیسے ہو جائیں گے، اور میں جناب یہ کھاؤں گا اور یہ پیوں گا، اور فلاں جگہ میں جاؤں گا، جھولے لوں گا، پلے لینڈ پہ جاؤں گا، انجوائے کروں گا۔ تو بچوں کی وہ چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشیں جو ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جب قرب و جوار سے جو بچے آپ کے پاس آئیں، عید ملنے کے لیے آئیں، سلام کہنے کے لیے آئیں، تو ان کو بھی عیدی لازمی دیا کریں۔ پھر سب سے بڑھ کر ایک بات جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی۔ آپ کی بیوی کا آپ پر ہر لحاظ سے حق ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کی محبت، آپ کی توجہ اور آپ کے تحائف کی جو ہے مستحق ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی مسز کو عیدی دیں، اس کو خوش کریں، اس سے عید ملیں، تاکہ وہ بھی جو ہے شاد و آباد ہو جائے، مسکرا دے آپ سے، اور جب وہ مسکرائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا، کیونکہ ویسے بھی شریعت مطہرہ کے مطابق جب بیوی خامد کو یا خامد بیوی کو مسکرا کر تبسم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا جو ہے وہ سب سے اولیت ہے۔ اصل میں بیوی کو آپ نے خوش کرنا ہے، لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا آپ سے۔ تو اپنی بیوی کو خوش کریں، اس کو عیدی دیں، اور اگر آپ کے والدین بزرگ ہیں تو ان کو بھی عیدی دیا کریں۔ اگر وہ کام نہیں کر رہے، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، وہ بزرگ ہیں، اب ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ان کو عیدی دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور باقی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی عید ملے۔ اب مجھے ایک طویل ترین عرصہ ہو گیا ہے کوئی عید دینے والا نہیں ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دیا کہ میں ہی
سب کو عیدی دے رہا ہوتا ہوں ہر سال، تو یہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے والوں میں بنایا ہے، اس مالک کا بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عید پر بہت زیادہ خوشیاں بانٹیں اور آپس میں محبت اور پیار کو بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر یہ کہ اتحاد بین المسلمین کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے علماء کرام کو، ہماری عوام کو۔ عالمی اتحاد مسلمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت، جتنی اس وقت ضرورت ہے کبھی بھی نہ ہوئی تھی اتنی۔ فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، بہت زیادہ پریشان کن ان کے اوپر وقت ہے، اور بہت زیادہ ان پہ مظالم ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ وہ اس وقت بہت زیادہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ کریم ان کی دستگیری فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے، اور ظالموں کو جو ہے کافر کردار تک پہنچائے۔ ہم ہر ظلم کرنے والے کے خلاف ہیں اور ہر مظلوم کے حق میں بولتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ظالم جو ہے وہ قابل مذمت ہے، اور مظلوم جو ہے خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ سکھ ہے، ایسا وہ ہندو ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، وہ قابل توجہ ہے، قابل رحم ہے، قابل قدر ہے۔ تو اللہ کریم جتنے بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے، اور جتنے بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ چیچنیا، برما، فرانس کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی خیر فرمائے، سب کو عید کی خوشیوں سے مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔